اپنے آج کے چیپٹر الٹی ہو گئی تدبیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الٹی ہو گئی تدبیر، تدبیر ہوتا ہے کوئی منصوبہ، کوئی پلان۔ یہ ایک کہانی ہے اور کہانی کی صورت میں اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرے کے اقدار کیا ہوتے ہیں، اور اگر ہم معاشرتی اقدار کو پس پش ڈال دیں تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے اہم الفاظ پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں خوشدلی یعنی دل کی خوشی کے ساتھ کوئی کام کرنا، ضیاء یعنی نقصان، عملی جامہ پہنانا، اپنی کسی سوچ کو عملی طور پر انجام دینا، رسانیت آرام سے، سکون سے، قوت سماعت سننے کی طاقت، ہوش و آواز، سوچ سمجھ، قصہ پارینہ پرانا قصہ، مشکور شکر گزار ہونا، ہمہ وقت ہر وقت۔ ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے ہم سوالات کے جواب دیں گے جو اس ایک باکس میں آپ سے پوچھے گئے ہیں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر مختلف طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ان سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اب دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے بہترین معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے، کیسے بن سکتا ہے۔ تو بہترین معاشرہ تشکیل پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں رہنے والے معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اخلاقی روایات، اطوار اور طریقوں کو اپنائے، ان کو اختیار کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو معاشرے میں افراتفری پیدا ہو جائے گی۔ سمندر میں تمام آبی مخلوق ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ سب دکھ درد میں ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے تھے۔ یوں ہر طرف سکھ اور چین کا طوطی بولتا تھا۔ طوطی بولنا محاورہ ہے، مشہور ہونا اس کے معنی ہیں۔ گھوگو جو ایک سمندری گھوڑا تھا، وہ سمندر میں اپنے والدین، اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، یعنی گھوگو کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہر ایک سے نالاں رہتا تھا۔ نالاں رہتا تھا یعنی اس کو ہر کسی سے شکوہ رہتا تھا، شکایت رہتی تھی۔ السلام علیکم۔ حسب معمول گھوگو کی بہن نے گھر میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا، سوائے گھوگو کے، جس نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا۔ ناگواری یعنی پسند نہ آنا کوئی چیز، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں اس کا بھائی کسی مشین کے کل پرزے کھولے بیٹھا تھا۔ کل پرزے یعنی تمام پرزے۔ گھوگو ذرا مجھے پانی تو پلاؤ، گھوگو کے بھائی نے اس سے کہا۔ گھوگو نے جب اسے پانی کا گلاس تھمایا یعنی پکڑایا تو وہ بولا، شکریہ بھائی۔ ارے بھائی کیا مصیبت ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے مجھے شکریہ یا مہربانی کے کلمات مت کہا کریں۔ کلمات یعنی الفاظ، گفتگو۔ بہت برے لگتے ہیں مجھے یہ الفاظ، لیکن آپ لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جوں تک نہ رینگنا یعنی کوئی اثر نہ ہونا۔ اپنے بھائی کے شکریہ ادا کرنے پر گھوگو نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ آگ بگولا بھی محاورہ ہے، اس کے معنی ہے بہت زیادہ غصہ ہونا۔ ارے بھائی، یہ کلمات تو آپس میں الفت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ الفت، محبت۔ گھوگو کے بھائی نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، رسانیت سے، تسلی سے، اطمینان سے۔ میرے نزدیک یہ سب وقت کا ضیاع ہے، ضیاع ہے، نقصان ہے۔ گھوگو نے کیا جواب دیا؟ میرے نزدیک یہ سب کچھ وقت کا ضیاع ہے، مجھے نہیں ضرورت ایسی الفت کی، ایسی محبت کی، گھوگو نے غصے سے بگڑ کے کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ گھوگو کا جو خاندان تھا اس میں سوائے گھوگو کے سب اخلاقی اقدار کے پابند تھے، سب ایسے کلمات ادا کرتے تھے جو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، دلجوئی کرتے تھے، لیکن گھوگو کو یہ لفظ پسند نہیں تھے۔ اس کے نزدیک یہ سب کچھ وقت کا ضیاع تھا۔ نہ جانے لوگ السلام علیکم، شکریہ، مہربانی اور اللہ حافظ وغیرہ جیسے کلمات کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اگر ان کلمات سے رشتوں میں باہم محبت پیدا ہوتی تو یہ دنیا آج جنت نظیر نہ کہلاتی۔ کوئی مشین بناؤں جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دے، فضولیات، بیکار چیزیں۔ گھوگو نے سوچا اور پھر اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ عملی جامہ، کسی سوچ کو عمل میں لانا، دن رات ایک کر دینا۔ آخرکار وہ اپنی مطلوبہ مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا۔
اب وہ کسی سنہری موقع کی تلاش میں تھا جس کے لیے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملکہ ویل نے اپنے سالگرہ کی خوشی میں سمندر کے تمام جانوروں کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت، دعوت۔ سارے آبی جانور مختلف تحائف لے کر دعوت میں آئے۔ ملکہ ویل نے تحائف وصول کرنے کے بعد جب تمام جانوروں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مشین نے سارے کلمات چھین لیے۔ اس کی بدولت ایک طرف تو ملکہ ویل جانوروں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر محروم، تو دوسری جانب تمام جانور اس بات پر متعجب تھے کہ ملکہ ویل کی خوش اخلاقی ضرب المثل تھی۔ متعجب، حیران ہونا، خوش اخلاقی، اچھی طرح پیش آنا، ضرب المثل، نمونہ۔ دعوت کے اختتام پر جب تمام سمندری جانور ملکہ ویل کا شکریہ ادا کرنے اور گھر جانے کی اجازت طلب کرنے آئے تو مشین نے ان کے بھی سارے کلمات چھین لیے۔ بیچارے جانور شکریہ اور اللہ حافظ جیسے کلمات کہے بغیر ہی شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کے بعد تو سمندر کی فضا عجیب سی ہو گئی۔ تمام آبی جانور یا تو ہر وقت غصے میں بھرے رہتے یا پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کوئی کسی کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہ تھا، یعنی باہمی الفت، عزت و احترام وغیرہ سب جیسے ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئے تھے۔ قصہ پارینہ، پرانا قصہ۔ یہ سب دیکھ کر گوگو بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دیرینہ، برسوں کی خواہش، دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یعنی گوگو نے اپنے منصوبے کو تکمیل دیا اور ایسی مشین بنا لی کہ جو لوگوں سے ان کی خوش اخلاقی چھین لے۔ تو اس طرح جب ایک دعوت کے اندر سب لوگ ملے آپس میں، جن کی باہم دوستی بے مثال تھی، لیکن اس مشین کی وجہ سے وہ سب الفاظ کہنا بھول گئے اور اس طرح پورے سمندر کی فضا جو ہے وہ عجیب سی ہو گئی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ گوگو کی بہن جو ایک حادثے میں اپنی قوت سماعت سے محروم ہو گئی تھی، سننے کی قوت، وہ گوگو کو بے پناہ خوش دیکھ کر بہت حیران تھی، کیونکہ نہ تو پہلے کبھی بات بات پر یوں مسکراتا تھا اور نہ ہی اتنا خوش ہوتا تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یعنی قصہ، اس نے سوچا، اور پھر ایک دن وہ اپنے بھائی کے پیچھے اس سے چھپ کر لیبارٹری میں پہنچ گئی۔ لیبارٹری وہ جگہ جہاں پہ سائنسی تجربات کیے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر اس نے مشین کا راز جان لیا۔ وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر سخت قبیدہ خاطر ہوئی۔ قبیدہ خاطر ہونا، بہت زیادہ افسوس ہونا، غم زدہ ہونا۔ وہ موقع کی طاق میں رہی۔ طاق میں رہنا، کسی کے پیچھے لگ جانا۔ آخر ایک دن جب گوگو کسی اہم کام کے سلسلے میں اپنے گھر اور علاقے سے دور گیا تو وہ جلدی سے اس کی لیبارٹری میں گھس گئی اور اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی مشین نے وہ تمام کلمات آزاد کرنا شروع کر دیے جو اس نے دنیا سے چھین لیے تھے۔ یہ سب دیکھ کر گوگو کی بہن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ گوگو جو راستے میں ادھر ادھر سمندری جانوروں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا اور برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اچانک کچھ جانوروں کو ایک دوسرے سے گلے ملتے اور انہیں السلام علیکم کہتے دیکھ کر شدید حیران ہو کر بولا۔ وہ پھر واپس اپنی لیبارٹری کی طرف بھاگا۔ راستے میں اچانک اس پر ایک شارک حملہ آور ہو گئی۔ وہ بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، مگر اس حملے میں وہ اتنی بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور جا کر ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر گر پڑا۔ ہوش و حواس، سوچ سمجھ۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس نے اب قریب ہی اپنے والدین کو کھڑے دیکھا جو کچھ جانوروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ان جانوروں نے نہ صرف گوگو کو بروقت اسپتال پہنچایا، بروقت یعنی وقت پر، بلکہ اسے خون دے کر اس کی جان بھی بچائی تھی۔ یہ سب دیکھ کر گوگو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان تھا، افسردہ تھا۔ اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھی تھی اسے یوں روتے ہوئے اور نادم دیکھ کر کہنے لگی، نادم، شرمندہ، بھائی، ہماری تخلیق کا مقصد، تخلیق یعنی پیدا کیے جانے کا مقصد، بنانے کا مقصد، باہم لڑائی جھگڑا کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو ذک پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہنا، ذک یعنی نقصان، تگ و دو کوشش، تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دینا، بالائے طاق یعنی دور پرے ہٹا دینا،
تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دینا نہیں، بلکہ باہم پیار و محبت کو فروغ دینا یعنی پھیلانا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، ہر وقت تیار رہنا، اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام سر انجام دینا ہے جس سے ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ آج اگر آپ زندہ ہیں تو یہ انہی لوگوں کی کوششوں کا ثمر ہے، پھل ہے، جن کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ گوگو نے تائید میں سر ہلایا اور پھر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی روحان سی آواز میں بولا، میں اپنے کیے پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے میری مدد کی اس کے لیے میں آپ سب کا بے حد مشکور بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ سب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل سے گوگو کو معاف کر دیا، اور یوں سمندر میں زندگی پھر سے پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی، جاری ہو گئی۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو ساتھ رہنے کے دوران اس کو اپنا رویہ جو ہے سب کے ساتھ منصفانہ رکھنا چاہیے، دوستانہ رکھنا چاہیے، رحم دلانہ رکھنا چاہیے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق بھی اسی لیے کیا ہے کہ ہم معاشرے میں رہ کر ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، کیونکہ اسی طرح ہم کسی معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب اس سبق کا کام کرتے ہیں۔